مسلمان جو کرتا ہے وہ جنت کے لیے کرتا ہے، اور کافر جو کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا تم نے سمجھ لیا کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا یہ امتحان ہے، اس امتحان میں تمہیں پاس ہونا ہوگا۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یاد رکھنا اس بات کو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ڈٹ کے کھڑے رہے پھر بشارتیں ان کو ملیں گی۔ آزمائے جاؤ گے، ہلائے جاؤ گے، امتحان ہوگا، چیک کیا جائے گا۔ ہر چیز کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر بندے کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ آرمی کے اندر ایک عام سپاہی ہے اور ایک SSG کمانڈو ہے، دونوں کی ٹریننگ ایک طرح کی ہوگی؟ ایک بندہ بحیثیت سپاہی بھرتی ہوا ہے اور ایک بندہ آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ، پھر اس کے بعد وہ آگے کیپٹن، پھر میجر اور اس کے اوپر جانا چاہتا ہے۔ دونوں کی ٹریننگ ایک طرح کی ہوگی؟ نہیں، دونوں کی ٹریننگ مختلف ہوگی۔ ایک بندہ کسی دفتر میں قاصد یا نائب قاصد بھرتی ہوا ہے اور ایک بندہ اسی دفتر کے اندر آفیسر ہے، دونوں کی ڈیوٹی ایک جیسی ہے، دونوں کے اوپر بوجھ ایک جیسا ہے۔ ایک بندہ ایک سکول کا پرنسپل ہے وہ بھی 19ویں گریڈ میں، اور ایک بندہ ضلع کا DC ہے، وہ ہو سکتا ہے 18ویں گریڈ میں ہو۔ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہوگی؟ دونوں پر بوجھ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جس نے ضلع چلانا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوگی، جس نے سکول چلانا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ لہذا مومن جس نے آخرت کو حاصل کرنا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ جب وہ دنیا لے کے چلے گا کسی اور انداز میں لے کے چلے گا، اور وہ بندہ جو صرف دنیا کے اندر جینا چاہتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ جو دنیا میں جینا چاہتا ہے وہ سب کچھ دنیا کے لیے لے گا، اور جو آخرت میں جینا چاہتا ہے وہ بہت ساری دنیا چھوڑ دے گا کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ جو صرف دنیا لینا چاہتا ہے وہ ہر طریقے سے دنیا حاصل کرے گا، اور جو آخرت لینا چاہتا ہے وہ دنیا کا بڑا حصہ چھوڑ دے گا صرف اس مقصد کے لیے کہ میری آخرت بچنی چاہیے۔